بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا سبق نمبر 191 ہے، جس کا عنوان ہے کتاب النکاح کا الباب الثانی، اور انشاءاللہ آج ہم وسبب اختلافہم سے پڑھیں گے۔ پیچھے جو ہم نے اختلافی مسئلہ پڑھا تھا، آج کے اس سبق میں اس کا سبب بیان کیا جائے گا۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھی تھی، اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے کچھ مسائل کو زیر بحث لانے کی کوشش کی تھی، جن میں ایک مسئلہ تھا مہر کی ادائیگی میں تاخیر کرنا۔ آیا یہ تاخیر کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ مہر پہلے ادا کرنا لازمی ہوتا ہے یا بعد میں ادا کیا جاتا ہے؟ تفصیلات ہم نے دیکھ لی تھی۔ چونکہ اس مسئلے میں فقہا کا اختلاف تھا، تو ہم نے پچھلے سبق میں اختلاف کی وضاحت کی تھی۔ ایسے ہی اختلاف کا سبب بھی ہم پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں۔ پھر ہم نے الموضوع الثانی پچھلے سبق میں شروع کیا تھا، جو کہ وجوب مہر کا وقت ہے۔ کس وقت جو مہر واجب ہوگا شوہر کے اوپر، اس بارے میں ہے۔ یہ ہم نے مسئلہ شروع کیا تھا کہ کس وقت واجب ہوگا، آیا جماع کے وقت، آیا نکاح کے وقت، کب واجب ہوگا، ہم بستری کے بعد، ہم بستری سے پہلے، تو تفصیلات ہم نے دیکھ لی تھیں۔ تو اس میں فقہا کا اختلاف تھا۔ تو آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور مختصر تشریح کریں گے، اور مختصر تشریح میں جو پچھلے مسئلے میں وجوب مہر کے وقت میں جو اختلاف ہم نے پڑھا تھا، اس اختلاف کا سبب جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ اختلاف کیوں واقع ہوا ہے فقہا کے درمیان، اس کی اصل وجہ اور سبب کیا ہے۔ اور ایسے ہی آج کے سبق میں جماع سے مہر کے وجوب پر دلیل بھی پیش کی جائے گی، کیونکہ مصنف نے پیچھے اختلاف ذکر کیا تھا کہ کچھ فقہا کا کہنا تھا کہ جماع سے جو ہے نا مہر واجب ہوتا ہے، یعنی جماع سے پہلے واجب نہیں ہوتا، اور کچھ فقہا کا کہنا تھا کہ صرف خلوت سے اور ان کا علیحدگی اختیار کر لینے سے، پردہ گرا لینے سے ہی مہر واجب ہو جاتا ہے۔ تو آج کے سبق میں جماع سے مہر کے وجوب پر دلیل دی جائے گی کہ جماع سے اور مسیح سے، عورت کو چھونے سے مہر واجب ہوتا ہے۔ تو آیت مبارکہ جو دلیل کے طور پر پیش کریں گے، تو اس کا معنی بھی مصنف وضاحت کے ساتھ بیان کریں گے، جس میں مسیح کا جو لفظ ہے، مس کا چھونا، اس سے کیا مراد ہے؟ آیا اس سے مراد جماع ہے، آیا اس سے مراد چھونا ہے؟ تو تفصیلات دیکھتے ہیں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں، یہ آج کی ہماری عبارت ہے۔ وسبب اختلافہم، جو پیچھے ہم نے اختلاف پڑھا تھا، اس کا سبب یہ ہے فی ذالک معارضۃ حکم الصحابۃ فی ذالک لظاہر الکتاب، کہ اس کا سبب صحابہ کرام کے حکم کا کتاب اللہ کے ظاہر سے متعارض ہونا ہے، یعنی جو قرآن مجید کا ظاہر ہے اس میں اور صحابہ کا جو حکم ہے اس میں تعارض ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی صحابہ کا حکم کچھ اور ہے، کتاب اللہ کا ظاہر کچھ اور ثابت کر رہا ہے۔ تو کچھ فقہا نے صحابہ کے حکم کو لے لیا اور کچھ نے کتاب اللہ کے ظاہر کو لے لیا، تو اس وجہ سے فقہا کے درمیان میں اختلاف ہو گیا۔ وہ ظاہر کیا ہے؟ وَذَلِكَ أَنَّهُ نَصَّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الْمَدْخُولِ بِهَا، کہ اللہ تعالیٰ نے منکوحہ سے ہم بستری کے بعد، مدخول بہا المنکوحتی، منکوحہ اور جو مدخول بہا ہو، جس سے ہم بستری کر لی گئی ہو، اس کے ہم بستری کر لینے کے بعد اس سے کچھ لینے سے منع کیا ہے۔ انہ لیس یجوز، جائز نہیں ہے کہ ان یؤخذ من صداقها شیء، کہ اس سے کوئی چیز واپس لی جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے قرآن پاک میں کہ مدخول بہا اور منکوحہ عورت جس سے ہم بستری کر لی گئی ہو، اور پھر اس سے اس کے مہر میں سے کوئی چیز واپس لینا، اس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ اور وہ آیت مبارکہ کیا ہے؟ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور آخر تم اسے کس طرح لے لو گے جب کہ تم ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکے ہو۔ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ ہم بستری کر چکے ہو، ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکے ہو، تو پھر تم کیسے، کس طریقے سے، کس منہ سے اسے وہ مہر واپس لو گے؟ ٹھیک ہے، یعنی مدخول بہا اور منکوحہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ اس سے واپس نہ لو۔ وَنَصَّ فِي الْمُطَلَّقَةِ قَبْلِ الْمَسِيسِ، اور جو مطلقہ ہے، جس کو طلاق دی گئی ہے اور لیکن اس سے ہم بستری نہیں کی گئی، ان لہا نصف صداق، تو اس کے لیے نصف مہر ہے، ٹھیک ہے؟
فقال تعالی، اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں بھی فرما دیا ہے کہ جو مطلقہ ہے اور اس ہم بستری نہیں کی گئی تو اس کے لیے نصف مہر ہے کہ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، اور اگر تم اس کو ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو لیکن مہر مقرر کیا جا چکا ہو تو اس صورت میں نصف مہر دینا ہوگا۔ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فریضتاً فنصف ما فرضتم، پھر نصف مہر دینا پڑے گا۔ یعنی اگر تم نے ان کو طلاق دے دی قبل ان تمسوہن، یہ تمسوہن کا لفظ یاد رکھنا ہے، اپنے اس پہ آگے چل کے بحث ہوگی، اس کو چھونے سے پہلے، ہم بستری سے پہلے، اور وقد فرضتم لہن فریضتاً، اور تم نے اس کے لیے مہر مقرر کر دیا تھا تو فنصف ما فرضتم، تو پھر اس کو نصف مہر دو۔ وہذا نص، یہ نص ہے، کما تری فی حکم کل واحدۃ من ہاتین الحالتین، ان دونوں حالتوں میں سے ہر ایک کے لیے، جیسا کہ تم دیکھ بھی رہے ہو، ٹھیک ہے، یہ آیت جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں حالتوں میں، یعنی ہم بستری سے پہلے اور ہم بستری کے بعد، دونوں صورتوں میں نص ہے، ٹھیک ہے، کہ من قبل ان تمسون، ہم بستری سے پہلے اور ہم بستری کے بعد، یہ والی، تو دونوں حالتوں میں یہ نص ہے۔ اعنی قبل المسیس و بعد المسیس، مصنف کہہ رہے ہیں میری مراد اس سے یعنی ہم بستری سے پہلے اور ہم بستری کے بعد دونوں صورتوں میں۔ تو ولا وسط بینہما، تو اب درمیان میں تو کوئی راستہ نہیں ہے نا، ہم بستری سے پہلے اور بعد، یہ ہم بستری ہوئی ہوگی یا نہیں ہوئی ہوگی، درمیانی راستہ تو کوئی نہیں ہے نا کہ آدھی ہم بستری ہوئی آدھی نہ ہوئی، ایسا کوئی راستہ نہیں ہے۔ فوجب بہذا ایجابا ظاہرا ان الصداق لا یجب الا بالمسیس، تو بہت ہی واضح طریقے سے ثابت ہو چکا ہے کہ مہر ہم بستری ہی سے واجب ہوگا، ہم بستری کے بغیر واجب نہیں ہوگا۔ کیونکہ دونوں حالتیں دیکھ لی ہیں نا، قبل المسیس، ابھی ادھر بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اگر تم ان کو طلاق دے دو چھونے سے پہلے، اب چھونے سے پہلے طلاق دے دی تو پھر واجب ہو جائے گا۔ ایسے ہی مدخول بہا ہے، منکوح ہے، اور اس سے پھر مہر کیسے واپس لوگے، یہ بھی اللہ نے منع کر دیا۔ تو پتہ یہ چل رہا ہے دونوں آیات مبارکہ سے کہ ہم بستری سے ہی مہر واجب ہوگا، اس کے بغیر مہر واجب نہیں ہو سکتا، گویا یہ دلیل بھی ہو گئی ہے۔ تو آگے دیکھیں والمسیس ہاہنا الظاہر من امرہ انہ الجماع، یہاں پر مس یعنی جو آیت مبارکہ میں مس کا لفظ ہے اس سے مراد جماع ہے، چھونے سے مراد، مسیح سے مراد یہاں پر ظاہری طور پر جماع مراد ہے۔ وقد یحتمل ان یحمل علی اصلہ فی اللغہ، اور اگر اس کو محمول کریں لغوی معنی پر تو اس سے مراد اس وقت ہوگا چھونا، وہ المس، چھونا مراد ہوگا، یعنی یہ بھی اس میں احتمال ہے کہ ہم اس کو اس کے اصل معنی پر، لغوی معنی پر محمول کر دیں اور اس وقت اس سے مراد مس لیں۔ وَلَعَلَّ هَذَا هُوَ الَّذِي تَعَوَّلَتِ الصَّحَابَةُ، یہی وجہ ہے کہ شاید صحابہ کرام نے اس کی تعویل بیان کی ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کا جو لغوی معنی مراد لیتے ہوئے صحابہ نے پھر اس کی تعویل بیان کی ہے۔ وَلِذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ فِي الْعِنِّينِ الْمُؤَجَّلِ، اور یہی وجہ ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ نے جو عنین ہوتا ہے، جو نامرد ہوتا ہے، اس کے اوپر بھی مہر واجب قرار دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مس کا جو معنی ہے وہ اس میں بھی پایا جاتا ہے، کیونکہ اس نے نکاح کیا، اگرچہ اس کو ہم بستری نہ کر سکا لیکن اس نے چھوا تو ہے نا، لغوی معنی تو پایا گیا، تو اس وجہ سے، اور یہی ممکن ہے، مصنف کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کرام نے بھی آیت میں جو قبل ان تمسوہن مسیس کا لفظ ہے اس سے یہی لغوی معنی ہی مراد لیا ہو، اور امام مالک نے بھی لغوی معنی مراد لے کر نیند پر بھی فتویٰ لگا دیا کہ جی وہ مہر واجب ہوگا اس کے اوپر بھی۔ انہ قد وجب علیہ الصداق علیہ، کہ اس پر بھی مہر واجب ہے، اذا وقع طلاق، جب طلاق واقع ہو جائے، لطول مقامہ معہا، اور وہ عنین جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ ایک عرصہ تک رہا بھی، ٹھیک ہے، یعنی اس کے ساتھ اس نے خلوت بھی کی، رہا بھی، اور لیکن دخول نہ کر سکا، تو چھونے کی وجہ سے پھر اس کے اوپر مہر واجب ہو جائے گا۔ فجعل لہ دون الجماع، تو جماع سے کم کی جو حالت ہے اس کو بھی مؤثر مانا ہے، تاثیر مؤثر مانا ہے فی ایجاب صداق، مہر کے واجب کرنے میں، یعنی امام مالک رحمہ اللہ نے جو جماع ہے اس سے کم کی جو تاثیر ہے، چھونا وغیرہ، تو اس کو بھی مؤثر سمجھا ہے اور اس کے ذریعے بھی مہر کو واجب قرار دے دیا، جیسا کہ اب ہم نے عنین کے بارے میں دیکھ لیا ہے۔ وَأَمَّا الْأَحْكَامُ الْوَارِدَةُ، اور وہ احکام جو وارد ہیں، فی ذالک، اس بارے میں، یعنی صحابہ کرام سے،
ٹھیک ہے، یعنی صحابہ کرام نے اس سے مراد مسیس سے مراد لغوی معنی مراد لیا ہے. تو فَهُوَ أَنَّ مَنْ أَغْلَقَ بَابًا، تو دروازہ بند کر دیا ہے ان احکام نے. تو فَهُوَ أَنَّ مَنْ أَغْلَقَ بَابًا، تو جیسا کہ یہ حکم وارد ہوتا ہے کہ کسی نے دروازہ بند کر لیا، وَأَرْخَى سَتْرًا، یا پردہ گرا لیا، ٹھیک ہے، میاں بیوی نے پردہ گرا لیا، تو فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الصَّدَاقُ، تو اس پر مہر واجب ہو جائے گا. تو اب یہ جو احکامات ہیں تو لم یختلف علیہم فی ذالک فیما حکموا، تو اس میں ان کے اقوال میں کوئی اختلاف نہیں ہے. ٹھیک ہے، اختلاف اس لیے نہیں کہ انہوں نے اس سے مراد مسیح سے لغوی معنی مراد لے لیا ہے اور آیت کا ظاہر جو ہے اس سے جماع مراد لے رہے ہیں، تو پھر اس لیے پھر کوئی آپس میں یہ صحابہ کرام کا کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ بھی ٹھیک ہے کہ اگر کسی نے دروازہ بند کر لیا، پردے گرا لیے، تو پھر خلوت صحیح ہوگی جس کی وجہ سے مہر واجب ہو جاتا ہے. تو لہٰذا آج کے ہمارے اس سبق کا خلاصہ یہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح دیکھی ہے، اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے اختلاف کا سبب جاننے کی کوشش کی ہے. جو پچھلے سبق میں ہم نے اختلاف پڑھا تھا اس کا سبب ہم نے پڑھ لیا ہے. ایسے ہی جماع سے مہر کے وجوب پر ایک دلیل پیش کی ہے مصنف نے، اور ایسے ہی آیت میں مسیح سے کیا مراد ہے، مسیح سے مراد جماع بھی لیتے ہیں فقہا، اور اس سے مراد صرف چھونا جو کہ اس کا لغوی معنی ہے وہ بھی مراد لیا جاتا ہے. تو صحابہ کرام نے اس کا لغوی معنی ہی مراد لیا ہے. ایسے ہی پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو ایک سوال یہی ہے کہ جی مذکورہ عبارت کا ترجمہ اور تشریح کریں، اور ایسے ہی ایک اور سوال ہے کہ مہر کے وجوب کے لیے جماع شرط ہے یا نہیں ہے، اور فقہا کا جو اس میں اختلاف ہے اس اختلاف کی وضاحت کریں. تو یہ تفصیل سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں. تو اگلے سبق نمبر 192 میں انشاءاللہ ہم اسی ترتیب سے آگے چلتے رہیں گے، اور کتاب النکاح کا الباب الثانی ہمارا چل رہا ہے. انشاءاللہ آگے ہم وقت تلفو من ھذا الباب سے پڑھیں گے. اسی مسئلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم انشاءاللہ یہ پورا کرنے کی کوشش کریں گے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو. اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیابیاں اور ترقیاں نصیب فرمائے.